جی آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں بی اے فارسی آپشنل سال دوم۔ تو ظاہر ہے کہ آپشنل جو کتاب ہے وہ آپ دوسرے سال میں ہی رکھتے ہیں، تو فارسی آپشنل کا پیپر پیٹرن آپ کو سامنے آج بتایا جائے گا۔ تو فارسی کا جو پیپر ہے آپشنل کا وہ 100 نمبر کا ہوگا، 100 نمبر کا پیپر ہے۔ تو 100 نمبر کے پیپر میں آپ کو کچھ چیزیں دی جائیں گی۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ آپ کے سامنے پیپر ہے۔ اچھا، پیپر کا جو پہلا سوال ہے اس میں آپ کو دیا گیا ہے ایک پیرا، اور اس پیرے کا صرف آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ ٹوٹل حکایتیں آپ کے پاس ہیں 20، شیخ سعدی کا حصہ ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ علامہ اقبال کا ہے۔ شیخ سعدی کی 20 حکایتیں ہیں، اور 20 حکایتوں میں سے آپ کا جو 45 نمبر کا پیپر بنے گا، 45 نمبر کا 20 حکایتوں میں سے پیپر بنے گا۔ اس میں سے صرف آپ نے ترجمہ کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا، صرف ترجمہ کرنا ہے بس، سادہ زبان میں آپ سلیس ترجمہ کر دیں بس۔ جیسا کہ دیکھیں سوال نمبر 1، اور وقت آپ کو 3 گھنٹے دیے گئے ہیں، اور ٹوٹل نمبر آپ کے 100 ہیں۔ تو سے گوش را گفتند، تو یہ سے گوش کالے کانوں والوں سے لوگوں نے پوچھا کہ تم نے شعر کی صحبت کیوں اختیار کی، تو یہ میں نے شاید 15ویں حکایت ہے، وہاں سے آیا ہے یہ سلیبس پیرا، ٹھیک ہے، وہاں سے میں نے یہ اپلوڈ کیا ہوا ہے سلیبس، جا کے دیکھ لیجئے گا، لیکچر اپلوڈ ہے اس کے حوالے سے۔ تو پہلا سوال، ٹھیک ہے، الف اور بے 2 جزیں دی گئی ہیں، دونوں میں سے جو آپ کو آسان لگتی ہے وہ کر دیں۔ الف اور بے پیپر میں یہ جو کویسچن لکھا ہوا ہے سے گوش را گفتند، یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے صرف سوال کا نمبر دینا ہے۔ سوال کا نمبر دے کے آپ نے فوری طور پہ جو ہے وہ آگے اس کا ترجمہ شروع کر دینا ہے، یہ سارا فارسی وہاں لکھنا نہیں شروع کر دینی۔ اچھا، یہ تھا سوال نمبر 1۔ اب چلتے ہیں جی سوال نمبر 2 پہ۔ اچھا، سوال نمبر 2 میں جو ہے پھر آپ کو پیرا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، 2 پیرے دیے گئے ہیں، دونوں میں سے آپ نے ایک کرنا ہے، درج الاقتباسات میں سے کسی ایک کا اردو میں ترجمہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو دونوں میں سے کسی ایک کا کر دیں۔ آوردان کے سپاہی دشمن بسیار بود، انان اندک جماعت یہنگے گریز کردن، یہ سارا لیکچر دیا ہوا میں نے آپ کو۔ الف جد کر دیں یا بے جد کر دیں، یا کی راز انان کے غدر کردن، یہ میرا خیال ہے کہ 17 نمبر حکایت ہے، اس میں سے یہ 16 نمبر ہوگی یا 17 نمبر ہوگی۔ تو یہ 2 پیرے ہیں، دونوں میں سے آپ نے ایک پیرا کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ 20 حکایتیں تیار کر لیتے ہیں تو 20 حکایتیں تیار کرنے سے آپ کے 45 نمبر جو ہیں پکے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ فلاں فلاں کر لیں یا پہلی 10 کر لیں، ایسا نہیں ہے، پوری کریں، کیونکہ سمپل سی چیزیں ہیں، کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، آپ نے کون سی اس میں تشریح کرنی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جی سوال نمبر 3 پہ۔ 45 نمبر آپ کے پورے ہو چکے ہیں، اب ہم سوال نمبر 3 پہ چلتے ہیں۔ اب جو تیسرا سوال ہے، تیسرا سوال آپ کو آئے گا جی شاعری میں سے۔ شاعری کیا ہے؟ پیام مشرق علامہ اقبال کی شاعری، تو اس میں آپ کی جو ہے وہ ٹوٹل 16 نظمیں ہیں، 16 نظموں میں سے اگلے 45 نمبر بنیں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں الف اور بے 2 جو ہے وہ بند دیے گئے ہیں، گرمی کار دارہا، خامی پختہ کارہا، ٹھیک ہے، شنیدم دوسرا شنیدم شبی در کتب خانہ من بپروانہ گفت کرم کتابی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے اور تشریح کرنی ہے، اور اب تشریح کے اندر جو ہے وہ آپ نے اردو کے جو اشعار ہیں اقبال کے ہو جائیں یا ٹاپک سے ریلیٹڈ جتنے بھی اشعار ہیں، جتنے زیادہ آپ کو آتے ہوں گے، بہتر ہے کہ اقبال کے ہی ایڈ کریں۔ ہمت اور زیادہ تر ہمت اور بہادری کے اوپر ہے، محنت کے اوپر ہے اشعار، وہ ایڈ کیجیے گا۔ جتنے زیادہ آپ شعر ایڈ کریں گے اتنے چانسز ہے کہ آپ کو تشریح میں اچھے نمبر ملیں۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے سوال نمبر 4، پھر وہی شاعری میں سے، ٹھیک ہے، 2 پیرے دیے گئے ہیں آپ کو، درج ذیل نظم پاروں میں سے کسی ایک کا اردو میں ترجمہ کریں، تشریح کریں، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں میں سے ایک آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، تشریح کریں اور ترجمہ کریں۔ اب آ جاتا ہے جی آخری سوال، 5واں، کسی ایک عنوان پر نوٹ لکھیں، جیسے گلستان سعدی کے فکر و فن پر نوٹ لکھیں،
علامہ اقبال کے حالات زندگی قلم بند کریں۔ ایک سوال مشکل دیا جاتا ہے اور ایک سوال ذرا آسان دے دیا جاتا ہے، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ سوال جو ہے پانچواں آخر میں کیجیے گا۔ آخر میں کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے سوال دونوں تیار کرنے ہیں، شیخ سعدی والے بھی تیار کرنے ہیں، آپ کی جو فارسی آپشنل کی کتاب ہے اس کے شروع میں دیے گئے ہیں سوال، اور اسی طرح علامہ اقبال کے حالات زندگی آپ کی کتاب جہاں پیام مشرق شروع ہوتی ہے وہاں دیے گئے ہیں شروع کے اندر ہی۔ اچھا، ایسا نہیں ہوگا کہ شیخ سعدی کے حالات بیان کریں یا علامہ اقبال کے حالات بیان کریں، بعض اوقات وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ علامہ اقبال کی فلاں نظم کا خلاصہ پیش کریں، جائزہ پیش کریں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جب آپ نے جائزہ پیش کرنا ہے تو جائزے کے اندر آپ کو شعر آنے چاہیے، جس نظم کا آپ جائزہ پیش کر رہے ہیں اس کے کم از کم کو 5-6 شعر آنے چاہیے فارسی کے اندر ہی، تو تبھی آپ جائزہ پیش کر سکیں گے۔ تو آپ نے پھر آخری جو، یعنی کہ یہ اس طرح ٹوٹل نمبر آپ کے 90 ہو گئے، حکایتوں میں سے 45 نمبر اور شاعری میں سے 45 نمبر اور 10 نمبر آپ کے جو ہے وہ حالات زندگی کے، جائزے کے یا کہ فکر و فن پر نوٹ اس کے ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کا 100 نمبر کا فارسی کا پیپر پورا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تھا عزیز طلبہ فارسی کا جو ہے پیپر پیٹرن، امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔